أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تمہاری بیویوں میں سے، تو سو تم لوگ ان عورتوں پر 4 آدمی اپنوں میں سے گواہ کر لو. سو اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کو گھروں کے اندر مقید رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ تجویز فرمائیں. اور جو 2 شخص بے حیائی کا کام کریں تم میں سے، تو تم ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان دونوں سے کچھ تعارض نہ کرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحمت والے ہیں. تو یہ 2 آیات ذکر کی گئیں جن کا ترجمہ بھی ہو گیا. اس سے پہلے وراثت کے قوانین کا تذکرہ تھا کہ عورتوں کا خاص طور پر ذکر پیچھے آیا تھا، تو ان کو وراثت میں سے بھی حق دیا جائے اور سارا کچھ. لیکن اگر عورتوں سے کوئی گناہ کے کام ہو جائیں، زنا وغیرہ کے، تو اس کے لیے یہاں حکم آیا ہے. اصل میں عرب کے علاقوں میں جاہلیت کے دور میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے. بڑی عجیب و قسم کی کبھی رسمیں جاری تھیں، اور عورتوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، حتیٰ کہ جس سے نکاح حرام ہوتا تھا اس سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے. تو یہ دستور تھا جہالت کے دور میں. اس لیے اس قسم کے معاملات کی اصلاح کے لیے آگے یہ احکام آ رہے ہیں. تو یہاں اس پہلی آیت میں خاص طور پر عورتوں کے لیے حکم بیان کیا گیا ہے کہ یعنی جن سے کوئی زنا سرزد ہو جائے تو پھر وہاں 4 گواہوں کی سچی گواہی سے عورت کی سیاکاری ثابت ہو جائے تو پھر اس کے لیے حکم اس وقت یہ آیا کہ اس سے گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، گھر میں ہی بند کر دیا جائے. تو گویا اس کا گھر اس کے لیے قید خانہ بنا دیا جائے. اب یہ سزا تھی کہ یہاں تک کہ وہ یا تو مر جائے گھر میں ہی اسی حالت میں، یا یہ کہ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دوسرا حکم آ جائے تو پھر اس حکم کو نافذ کر دیا جائے. تو یہ ابتدا اسلام میں حکم تھا جی، کہ عورتوں کو گھر میں قید کر دینا، باہر نہیں نکلنے دینا. اور پھر حکم جو بعد میں آیا وہ سورۃ نور میں آیا جی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ سبیل مقرر فرما دی جو اس آیت میں او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ ان کے لیے کوئی سبیل مقرر فرما دے. تو وہ سبیل یہ تھی کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں اور ثابت ہو جاتا ہے 4 گواہوں کے ذریعے، تو پھر ان کے لیے کیا ہے 100 یعنی رجم ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو پھر 100 کوڑے ہیں. تو یہ حکم بعد میں آیا اور پھر یہ حکم قید کرنے والا منسوخ ہو گیا. لیکن اس میں یہ حکم تھا کہ 4 گواہ مقرر کرو. تو 4 گواہوں کی ضروری گواہی جو ہے اس آیت میں بھی ہے، اور پھر بعد میں سورۃ نور میں جب حکم آیا تو اس میں بھی ثبوت زنا کے لیے 4 گواہ ہونا ضروری ہے. پھر وہ 4 مرد ہوں، عورتوں کی گواہی بھی اس میں نہیں ہوگی، عورتوں کی گواہی قبول ہی نہیں، معتبر ہی نہیں ہے. صرف 4 مرد ہوں اور سچے مرد ہوں، صحیح ہوں جی، وہ اگر گواہی دے دیتے ہیں
تو پھر یہ ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پر زنا کے الزام دیا جاتا ہے تو اس کی عزت و عفت مجروح ہو جاتی ہے۔ اس طرح پورا خاندان جو ہوتا ہے اس سب کے لیے عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، ان کے لیے ننگ و عار اور ذلت کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہمارے خاندان کی ایک عورت نے یہ کام کیا۔ تو اس وجہ سے شریعت نے زنا کے گواہوں میں دو طرح کی سختی کی ہے۔ اول تو یہ شرط لگائی ہے کہ مرد ہی گواہ ہوں، عورتوں کی گواہی کا کوئی اعتبار یہاں نہیں کیا گیا۔ دوسرا، پھر عام معاملات میں تو 2 گواہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں 4 مردوں کا ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے یہ شرط بڑی سخت ہے، 4 گواہوں کا لانا، ٹھیک ہے، جس کا وقوع تقریباً شاذ و نادر ہوا ہے۔ شاید ہی کوئی گناہ ان 14 صدیوں میں کوئی زنا کا ثبوت 4 گواہوں سے ہوا ہو، نہیں تو بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کی ہے جی، کہ 4 گواہ لانا ہی دشوار ہوگا، تو اس لیے گواہوں کے ذریعے زنا ثابت ہونا ہی مشکل ہو جائے گا جی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ شوہر کی نہیں لگتی ہے، تو شوہر جو ہے وہ ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے پر خواہ مخواہ جھوٹی تہمت لگا دے، الزام لگا دے، یا شوہر کی ماں ہے، بہن ہے، چونکہ عورتوں کی لڑائیاں بڑی ہوتی رہتی ہیں آپس میں، خاص کرے کنبے میں جو ایک خاندان میں ہوتی ہیں، شوہر کی بہن کے ساتھ ہوتی ہے، شوہر کی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے وہ ویسے الزام نہ لگا دیں، یا اس طرح باقی دشمن ہوتے ہیں، بدخواہ ہوتے ہیں، وہ کوئی الزام اور تہمت لگانے کے درپے ہو جائے۔ تو اس لیے جب 4 گواہوں کی شرط لگا دی گئی تو کسی کو جرأت نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ بھی ہے ساتھ کہ اگر 2 یا 3 ہوں یا 1 ہو کہنے والا، تو پھر اس کی گواہی ایک تو معتبر نہیں، دوسرا یہ کہ ایسی صورت میں پھر مدعی صاحب اور گواہ جو ہے نا سب جھوٹے قرار دیے جائیں گے، اور مسلمان پر الزام لگانے کی وجہ سے ان پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ یعنی اگر 4 گواہ پورے نہیں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، تو پھر اس صورت میں ان کے لیے 80 کوڑے جو ہے ہر ایک کو لگیں گے کہ ثابت نہیں کر سکے تو ایک مسلمان پر خواہ مخواہ انہوں نے تہمت لگائی تھی۔ ثبوت کے لیے تھے 4 گواہ، 4 پورے ہی نہیں ہوئے، اب ان تینوں کو حد لگ جائے گی، یعنی وہ تو دوسروں کو خراب کرنا چاہتے تھے تو اب خود خراب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں مسلمانوں کی عزت کو، عصمت کا کیا ہے یعنی حفاظت کی ہے اور اس کا خاص طور سے لحاظ کیا ہے، تو اس لیے 4 گواہ ضروری ہیں۔ دوسرا، بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں معاملہ بڑا سنگین نازک اس وجہ سے ہے کہ اس معاملے میں 2 افراد ملوث ہوتے ہیں، ایک مرد ہوتا ہے اور ایک عورت ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے جب 2 ہیں تو گویا ہر ایک پر 2 ہوں تو ٹوٹل 4 ہو گیا، اس اعتبار سے بھی 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں یہ پہلی آیت میں فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، اب اس کے بعد وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا، یہ دوسری آیت ہے، اس میں بدکار مردوں کا ذکر ہے، تو مطلب عورتوں کی تخصیص نہیں ہے صرف، اگر مرد ہوں اور مرد زنا کرتا ہے تو بہرحال جو بھی 2 آدمی اس بے حیائی کے کام کو کریں فَآذُوهُمَا، ان کو تکلیف دو۔ لیکن یہاں تکلیف دینے کا ذکر ہے، کیا تکلیف دینی ہے اس کا تذکرہ یہاں نہیں فرمایا گیا، یعنی کوئی حد یا تعزیر یا کوئی زجر کوئی یہاں ذکر نہیں، مطلقاً فرمایا فَآذُوهُمَا۔ تو اب اس ایذاء کی وضاحت کسی حدیث میں تو نہیں ہے، البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ یہاں ایذاء دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زبان سے آر دلائی جائے، شرمندہ کیا جائے، اور ہاتھ سے بھی اور جوتے وغیرہ سے بھی اس کی مرمت کی جائے، مطلب جس طرح کسی بے حیا کو مارا پیٹا جاتا ہے تو اس کو مارا پیٹا جائے بس۔ تو مقصد یہ ہے کہ کوئی متعین سزا نہیں ہے، اصل یہ قاضی اور حاکم جو اس وقت تھا جی اس کے ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ مناسب جو سزا سمجھے وہ سزا نافذ کر دے۔ تو یہ لیکن یہ حکم چونکہ ابتدا میں تھا، بعد میں تو حکم دوسرا آ گیا، جیسے گزر چکا ہے پیچھے کہ سورۃ نور میں حکم جو ہے وہ بعد میں آ گیا تھا، ابھی میں نے ذکر کر دیا۔ تو یہ آذوہما پہلے تھا،
بعد میں وہ حد آ گئی حد زنا جی جو ہے 100 درے ہوں گے غیر شادی شدہ کے لیے اور رجم ہوگا شادی شدہ کے لیے۔ تو آگے فرمایا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو ان کے پیچھے مت پڑو جی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سزا دینے کے بعد توبہ کر لیں، یہ معنی نہیں ہے کہ سزا سے پہلے توبہ کر لیں تو پھر سزا ہی نہ دی جائے، نا، یہ آ رہا ہے فَأَعْرِضُوهُمَا کے بعد فَإِن تَابَا، تو فا ہوتا ہے تعقیب کے لیے، جس کا معنی ہے پھر، یعنی ان کو تکلیف دے دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں پھر ان سے اعراض کرو۔ مقصد یہ کہ بعد میں ان کو آر نہ دلائی جائے یا ان کو اس گناہ کو یاد دلا کر بھی تم تو ایسے ہو، تم تو ایسے ہو، تم نے یہ کیا وہ کیا جی۔ تو اس قسم کی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ جب انہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ جب وہ سچے دل سے توبہ کر چکے ہیں تو لہذا تمہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ تو بہرحال واللذان یأتیان یعنی سے اکثر مفسرین نے یہی مراد لیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ زنا ہے، لیکن بعض مفسرین جی جن میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری والے ہیں، وہ ہیں، اور بعض اور مفسرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللذان یأتیان کا مصداق وہ لوگ ہیں جو غیر فطری طریقہ پر قضائے شہوت کرتے ہیں جی۔ غیر فطری طریقہ یعنی مرد کے ساتھ لذت اٹھائے جی، تو یہ طریقہ جیسے لڑکوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، بعض مرد کرتے ہیں، تو یہ مراد ہے، ایسے لوگوں کی سزا کا یہاں ذکر ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک میں اس کی بھی گنجائش موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یاتیان مذکر کسی ہیں دونوں، تو بہرحال چاہے زانی مراد ہوں جو بھی ہوں، تو دونوں طریقے ناجائز ہیں، چاہے زنا کرے چاہے قوم لوط والا عمل کرے، تو یہ عمل چونکہ بہت برا ہے تو اس کی سزا کا بھی تذکرہ ہے فَعَاذُوهُمَا۔ اور چونکہ اس سلسلے میں حدیث میں بھی بڑی شدت آئی ہے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے، اور ان 7 میں سے ایک پر 3 دفعہ لعنت بھیجی ہے، تو باقی پر 1 دفعہ فرمایا کہ وہ 3 پر لعنت کس پر ہے؟ من عمل عمل قوم لوط، تو آپ نے یہ جملہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ جو قوم لوط والا عمل کرے اس پر اللہ نے بہت زیادہ 3 دفعہ لعنت بھیجی جی۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 4 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر صبح کے وقت بھی غصے میں ہوتے ہیں اور شام کو بھی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں، اور وہ شخص جو چوپایا کے ساتھ غیر فطری حرکت کرتا ہے، اور وہ مرد جو مرد سے قضائے شہوت کرتا ہے۔ تو بہرحال اس قسم کی روایات میں بڑی شدید وعید آئی ہے، اس بنا پر جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، غیر فطری عمل کرتا ہے، تو اس سلسلے میں سزائیں تو ہیں، لیکن اس میں کوئی تعین نہیں ہے جی، اس میں مختلف سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کو جلا دیا جائے جی، اور یہی صحابہ کرام سے بھی کیا ایسے شخص کو جلانا ثابت ہے، حضرت علی سے، حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایسے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر سے، تو ان لوگوں نے ان لوگوں کو جلا ڈالا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ دیوار اس پر گرا دی جائے، بعض کہتے ہیں اونچی جگہ پر لے جاؤ اور اوپر سے اس کو گرا دو اور اوپر سے سنگسار کر دو۔ تو بہرحال مختلف قسم کی سزائیں جو ہیں علماء نے کہا ان کو دی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہو، یہ بھی بہت سنگین عمل ہے، زنا سے بھی بدتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے اعمال شنیعہ سے ان کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی بے حیائی اور برائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔